بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویورز السلام علیکم، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ٹاپک جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے بچوں کے حوالے سے، کہ بچوں کو موبائل سے کیسے دور رکھیں۔ کیا ایسے ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو جو کہ آج کل کے بہت زیادہ موبائل کے عادی بنتے جا رہے ہیں، کھانے کے وقت بھی، یہاں تک کہ کھانے کے دوران بھی اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ موبائل چلا کے رکھ دیں تو پھر ہی ہم کھانا کھائیں گے۔ سونے سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ بس موبائل ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مل جائے تو ہم پھر ہی دیکھیں گے، تو مطلب کسی بھی ٹائم پہ وہ موبائل چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں وہ چھوڑتے، اور کیسے ہم ان کی یہ عادتیں جو ہے نا وہ کم سے کم کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گی۔ تو اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسے موبائل کو چھوڑنا اسے کم سے کم کروانا چاہیے، کیونکہ سائنس نے بھی یہ بات اب تو ثابت کر دی کہ ہے کہ موبائل کا جو زیادہ استعمال ہے نا وہ بچوں کے دماغ کو نارمل لائف سے، جو روزمرہ کی ہماری زندگی ہے نا، یعنی کہ کھیلنا کودنا، کچھ نیا کرنا، کچھ مطلب کچھ کرنے کا انسان جو سوچتا ہے، کچھ سوچنے کی صلاحیت، تو اس سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہے نا بچوں کو بالکل بے مزہ سی لگتی ہیں اور اس میں انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہو رہا۔ اور یہ ایک ریسرچ کے مطابق نا 2 سے 13 سال کے بچوں پہ جو کی گئی ہے کہ جو 2 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتے ہیں، ان کا اسکریننگ ٹائم 2 گھنٹے سے زیادہ ہے، تو وہ بالکل ان میں نا 40% توجہ کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کسی بات پہ نا توجہ یا دھیان نہیں دیتے۔ وہ 40% تک ان میں اس بات کی کمی ہے کہ وہ دوسرے کاموں پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا، زندگی کے لیے موبائل کا سہارا لیتے ہیں، زندگی کے جو غم خوشی جو چیزیں ان سے بھاگنے کے لیے اب جیسے کہ بچے کھیل رہے ہیں آپس میں، تو وہ ان چیزوں میں انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل مل جائے تو ہم موبائل کھیلیں، موبائل پہ ہی مطلب اب وہ اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں، وہ زندگی سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اس طرح ہم انہیں کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بنا سکتے۔ موبائل ایک آلہ ہے، ایک سہولت ہے، اور سب سے بڑی آج کل کے دور میں ایک ضرورت ہے۔ اس کے بغیر تو اب ہم اگر یہ کہہ سکیں کہ نہیں کہ ہمیں اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، اس کے بغیر تو ہم بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن اگر 24 گھنٹے ہم اپنے بچوں کو دے دیں تو یہ بچوں کے مستقبل کا ہم قاتل کہہ سکتے ہیں، کہ اس سے بچوں مستقبل میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب بچے جو اپنی حقیقی زندگی ہے اسے گزارنا کیسے سیکھیں گے؟ اسے گزارنے کے لیے، کامیاب انسان بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو موبائل جو وہ استعمال کرتے ہیں اسے کم سے کم دینا چاہیے۔ اب اس کے لیے آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے طریقے شیئر کروں گی، اگر آپ کو اچھے لگے تو ضرور اپنے بچوں پہ بھی ان کی ٹرائی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مجھے تو یہ باتیں بہت مطلب اچھا نہیں لگتا کہ میرے بچے ہر ٹائم، میں ان کے لیے یہ کام ضرور کرتی ہوں، کیونکہ پہلے میں نے بھی اتنا نوٹس نہیں کیا۔ اب خاص طور پہ جب یہ 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں تو بچے اتنے اب زیادہ وہ ہو چکے ہیں نا کہ ان کا بالکل ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا پڑ گیا مجھے ان عادتوں سے، ان کے موبائل سے خود بھی، جیسے کہ بچے اب گھر میں شور کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین خود بھی بعض اوقات ایسے، مطلب شروع میں بھی کرتی تھی کہ بچوں کو کرنے کے لیے کہ اچھا تنگ نہیں کر رہے ہیں، ان کو چپ کر کے بٹھا دیتے تھے موبائل۔ اب ان کی مطلب یہ عادتیں والدین ہی بچوں میں کرتے ہیں نا کہ چلو تنگ نہیں کرو، تو ان کو موبائل دے کے بٹھا دیا اور خود بھی اپنا موبائل لے کے بیٹھ گئے۔ تو بچوں میں کبھی کبھی تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب جب ان کو کھیلنے کے لیے کچھ اور کرنے کے لیے کہتے ہیں تو بچے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ بات آپ بھی نوٹس کریں کہ بچے کسی اور بات میں دھیان ہی نہیں دیتے، تو پھر یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ اب میں نے تو بچوں کا موبائل بہت کم کر دیا ہے، یہی دیکھ کے میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ جیسا کہ میں نے کہا نا، ریسرچ کے مطابق یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو بچوں کو نا روزانہ موبائل مانگنا نہ، آپ وہ مطلب پھر دیتے ہی نہیں ہیں، تو ماں باپ کی ڈانٹ سے وہ دور بھاگنے کے لیے، اور بعض اوقات والدین خود بھی جب موبائل مطلب کر رہے ہو استعمال، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی موبائل پکڑ لو تو ٹھیک ہے، پھر چپ کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب گھر میں ہر کوئی آج کل، جیسا کہ دادا دادی بھی دیکھ لیں، گھر میں کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، تو وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ سب بھی والدین کی غلطی میں شامل ہوتا ہے، کہ یہ والدین کی غلطی ہی ہوتی ہے جو بچوں کو اس طرح کے طریقے ہم سکھا دیتے ہیں
موبائل پہ نا بعض اوقات تو والدین کا کام ہوتا ہے کہ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابو ہیں ان کے یا فادر ہیں، تو وہ کوئی آفس کا کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے موبائل پہ کرنا ہوتا ہے، اور ہاؤس وائف اب جیسے میں یا کوئی اور بھی کوئی ولاگ بناتی ہے، کچھ بھی کرتی ہیں، تو انہوں نے کتنا کچھ موبائل پہ پہلے کرنا ہے، ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو شوٹ کرنی ہے، پھر تھم میل بنانا ہے، ایسے کہ بہت سے کام کرنے ہیں، پھر وائس اوور کرنی ہے، تو موبائل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بچوں کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ موبائل پہ کام کر رہے ہیں یا ویسے ہی کچھ ریلز وغیرہ دیکھ رہی ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں، کچھ اوٹ پٹانگ سی چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں، صرف وقت کا زیادہ، نظر کی خرابی میں کہوں گی، اور بہت کچھ ہو جاتا ہے جو آپ کی زندگی میں اس کے بہت سے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر آپ کسی اچھے مقصد کے لیے، اچھے طریقے کے لیے موبائل استعمال کر رہے ہیں، کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ موبائل بس ایک مطلب ریل دیکھنے کا جو وہی ذریعہ نہیں ہے، ایسا والا نہیں ہے جس کو ہر ٹائم کھیلنے کے لیے بیٹھتے رہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ مطلب کھانے کے دوران، آپ خاص طور پہ کھانے کے دوران آپ پابندی لگا لیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کے دوران موبائل کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ اب اس کوئی میں خود بڑے بھی شامل ہوتے ہیں۔ پہلے ہم یہ بات خود پہ لاگو کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں گے کہ کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مطلب توجہ اپنی جو ہے کھانے پہ ہو۔ اب یہ نہیں خود کارٹون لگا کے بچوں کو دے دیا یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور ساتھ میں بچوں کے منہ میں نوالے، خاص طور پہ دیکھا ہے بعض اوقات کہ ماں منہ میں نوالے ڈال رہی ہے اور بچہ جو موبائل پہ لگا ہوا ہے کھانا کھیلنے کے لیے گیم۔ تو اس طرح کچھ نہیں، یہ چیزیں خود بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی یہ کھانے کے دوران اس ٹائم کسی نے موبائل نہیں لینا، تو پھر بچے بھی یقیناً آٹومیٹکلی یہ دیکھ کے چیزیں سیکھیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ بچے کو بالکل بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کٹ آف کر دیں کہ ایسی چیزوں سے، کیونکہ اب اتنا جدید دور ہے، ایک بالکل بھی اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک ٹائم سیٹ کر لیں۔ آپ ٹائم سیٹ ایسے کر سکتے ہیں جیسے کہ اب شام میں یا دوپہر میں کسی ایک ٹائم جب دیکھیں کہ بچے نے سارا اپنا ہوم ورک کچھ کر لیا تو اسے کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 1 گھنٹہ، مطلب آپ اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گی کہ اتنا ٹائم آپ دے دیں، کیونکہ 2 گھنٹے سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے نا۔ تو اس میں سے آپ بچے کو دیکھ لیں کہ موبائل دینے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جتنا، لیکن وہ ایک ٹائم سیٹ کر لیں۔ پھر بچے کو پتہ ہے کہ اب میں نے اس ٹائم پہ کھیلنا، اب میں ضد کروں جو مرضی ہو جائے، مجھے اس ٹائم پہ سارا دن میں موبائل نہیں ملے گا، تو بچے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہاں بس مجھے شام کو ملے گا، تو اس ٹائم پہ بس دے کے، تو پھر ٹائم جب ختم ہو گیا تو آٹومیٹکلی اس کی بھی روٹین بن جائے گی، وہ آپ کو خود بخود واپس کر دے گا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو اب یہ نہیں ہم کہہ دیں کہ بس موبائل دے دو، موبائل چھوڑ دو، لیکن اس کے متبادل اسے کچھ کھیلنے کے لیے نہیں دیتے۔ اس کے متبادل آپ کوئی بھی اسے کوئی مصروفیت دیں، کوئی تعلیمی سرگرمی دیں، کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی اس پہ جس میں اس کا دل لگے، تو اس کو پھر وہ اس کی طرف سے اس کا دھیان ختم ہو جائے گا۔ بچوں کو ٹائم دے، اب بچوں کو ٹائم دے، اپنے بچوں کو ایسے ٹائم دے کہ خود بھی موبائل چھوڑیں، بچوں کے ساتھ کچھ باتیں کریں، کم سے کم 10 سے 15 منٹ تو آپ روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے پوچھیں کیا کیا، کچھ اس کے ساتھ اپنے دل کی بات کریں، بچوں کی بات سنیں۔ اور خاص طور پہ ایک اہم اور بات ہے کہ رات کو جو کہانی سنانے والی ہماری جو دادیاں سناتی تھی نا، وہ کام شروع کر دے۔ اس سے بھی بچوں کو جو رات کو سوتے ہوئے موبائل لینے کی عادت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ آج کا میرا یہ ولاگ کیسے لگا آپ کو، آج کے ٹاپک کیسے لگا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ کیا اس میں سے کوئی بھی آپ کے لیے بات فائدہ مند ثابت ہوئی نہیں تو ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔